6 مارچ 2021 اور روزنامہ جنگ میں سلیم صافی صاحب کا کالم شائع ہوا ہے اور عنوان ہے گیلانی کی جیت کی اصل کہانی۔ صافی صاحب لکھتے ہیں، لگتا ہے کہ مکافات عمل کا قانون روبہ عمل ہونے لگا ہے اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کہ مصداق عمران خان کے ساتھ اسی عمل کا آغاز ہو گیا ہے، جو عمل ان کے ذریعے دوسروں کے ساتھ ہوتا رہا۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید سید یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنانے کا پلان کہیں زرداری، مولانا اور نواز شریف جیسے بڑے دماغوں نے تیار کیا ہوگا، لیکن میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا، جس کا وسیلہ اور ذریعہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر بنے۔ سلیم صافی صاحب لکھتے ہیں، قصہ کچھ یوں ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر گزشتہ ماہ 2 بڑے سانحات سے دوچار ہوئے۔ پہلے ان کے چچا انتقال کر گئے اور صرف 1 ہفتے کے وقفے سے ان کے والد حاجی نواز کھوکھر کورونا کی وبا کی وجہ سے رحلت فرما گئے۔ ایک روز میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کے پاس بیٹھا تھا، سیاست پر بات ہونے لگی تو انہوں نے مجھ سے کہا، صافی بھائی کیا خیال ہے اگر گیلانی صاحب کو اسلام آباد سے سینٹ کا الیکشن لڑوایا جائے، کیسا رہے گا؟ میں نے جواباً عرض کیا کہ گیلانی صاحب جیت نہیں سکتے، اگر انہیں سینیٹر بنانا ہی ہے تو پھر سندھ سے بنا لیں۔ جواب میں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ اسلام آباد سے لڑوانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر وہ جیت گئے تو اسے وزیر اعظم پر عدم اعتماد سے تعبیر کیا جائے گا، اور اگر ہار گئے تو ان کا یا ہمارا کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آخر وہ جیتیں گے کیسے؟ اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ مجھے تعزیت کے لیے آنے والے پی ٹی آئی کے دوستوں کے جذبات سے اندازہ ہو گیا ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز تو کیا وزراء بھی اپنے لیڈر کے رویے سے سخت نالاں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان کی بڑی تعداد گیلانی صاحب کو ووٹ دے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گیلانی صاحب کے خاندانی اور ذاتی تعلقات کا دائرہ بھی کافی وسیع ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور وزراء میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گیلانی صاحب کے زیر بار ہیں۔ یہ دلائل سن کر میں نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ پھر انہوں نے گیلانی صاحب کے صاحبزادے جو ان کے قریبی دوست ہیں سے بات کی اور انہیں قائل کیا، لیکن گیلانی صاحب تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے بعد یہ تجویز انہوں نے بلاول بھٹو کے سامنے رکھی جو انہیں پسند آئی، اور پھر انہوں نے گیلانی صاحب کو قائل کرایا۔ اس کے بعد بلاول اور زرداری صاحب نے اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کو اعتماد میں لیا۔ انہوں نے بھی بغیر کسی توقف کے گیلانی صاحب کے امیدوار بننے کی حمایت کی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ سیٹ نہ تو نون لیگ جیت سکتی ہے اور نہ پی ڈی ایم کی کوئی اور جماعت۔ گیلانی صاحب کے امیدوار بنتے ہی زرداری صاحب، بلاول بھٹو، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور فیصل کریم کنڈی وغیرہ گیلانی صاحب کے حق میں سرگرم ہو گئے۔ عمران خان اور ان کے مشیروں کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی گزشتہ الیکشن کی طرح سندھ اور پختونخوا میں ان کے لوگوں کو توڑے گی، اس لیے دونوں صوبوں میں وہ کھرب پتی امیدواروں کو میدان میں لے آئے۔ لیکن زرداری صاحب نے اب کی بار ان صوبوں کی بجائے ساری توجہ مرکوز جو رکھی تھی وہ مرکز پر رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی نے پی ڈی ایم کے متعدد ارکان خریدے۔ مرکز میں گیلانی صاحب کے امیدوار بنتے ہی عمران خان کے بھی کان کھڑے ہو گئے، لیکن ممبران پارلیمنٹ پر توجہ دینے کی بجائے انہوں نے سپریم کورٹ پر توجہ مرکوز کیے رکھی۔ اب کی بار تبدیلی یہ آئی تھی کہ مقتدر حلقوں سے پیپلز پارٹی کو بھی یقین دلایا تھا اور عمران خان کو بھی اشارات دیا تھا کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے۔ الیکشن کمیشن کے رویے سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ اب کی بار واقعی غیر جانبدار ہے، لیکن عمران خان کو یقین تھا کہ ماضی کی طرح عدالت ان کی خواہش کے احترام میں یہ غیر آئینی کام بھی کر جائے گی۔ تاہم جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے خلاف آیا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ پوری قوت کے ساتھ ممبران اسمبلی اور اتحادیوں کو منانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ انہوں نے انٹیلیجنس بیورو کو متحرک کیا تو یہ جان کر ان کے اوسان خطا ہو گئے کہ 30 سے 35 ارکان قومی اسمبلی دوسری طرف جانے والے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ مہربانوں سے مدد مانگنے لگے اور آخری 2-3 روز تو وہ خود بھی متحرک رہے۔ صافی صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں، یہاں معاملے کے کچھ دلچسپ پہلوؤں سے قارئین کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔
مثلا پنجاب سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے بعض ایم این ایز سے جب گیلانی صاحب کے لیے ووٹ مانگا گیا تو اس کے جواب میں پیسے یا کسی اور چیز کے مطالبے کی بجائے انہوں نے اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی یقین دہانی مانگی۔ چنانچہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے نون لیگ کی قیادت سے رابطہ کر کے ان کی یہ شرطیں پوری کرا دیں۔ صافی صاحب لکھتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق یہ بات درست نہیں کہ خود عمران خان یا زرتاج گل کا ووٹ بھی ضائع ہوا ہے۔ البتہ شہریار افریدی کا معاملہ بڑا دلچسپ اور پر اسرار ہے۔ وہ یوں کہ زرتاج گل وغیرہ کی طرح وہ پہلی مرتبہ سینٹ کا ووٹ نہیں ڈال رہے تھے، بلکہ وہ پہلے بھی 2 مرتبہ سینٹ کا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ یوں یقین کرنا مشکل ہے کہ لا علمی کی وجہ سے انہوں نے حفیظ شیخ کے نام کے سامنے دستخط کیے۔ اسی طرح ان کا یہ عذر بھی سراسر جھوٹ ہے کہ وہ بیمار تھے۔ صرف چند روز قبل 27 فروری کو ابھی نندن کے حوالے سے ان کی چائے کے کپ والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ وہ پوری طرح صحت مند ہیں۔ صافی صاحب آگے چل کے اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ انہوں نے دستخط صرف حفیظ شیخ کے نام کے سامنے کیا، لیکن اگر وہ صاحبن یہ کام کر رہے تھے تو پھر انہیں خاتون امیدوار کے نام کے سامنے بھی دستخط کرنے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے صحیح نشان لگایا۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو دوسرا بیلٹ پیپر جاری نہیں کیا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے موقع پر موجود حکام کو بھی یقین تھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ صاحبن نہیں